میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، 3-4 سٹوریز کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور زیادہ تر خبریں جو ہیں وہ گزشتہ روز سے متعلقہ ہیں. پہلی خبر یہ ہے کہ 9 مئی ریڈیو پاکستان حملہ کیس کا جو معاملہ ہے، اس میں جو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے جو اپنا ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا اور انہوں نے انکوائری کمیشن بنایا تھا، اس کو پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو اسٹیشن مینیجر ہیں ریڈیو پاکستان کے پشاور کے، انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا ہے. اب چیلنج کرنے میں جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جس قانون کے تحت یہ نوٹیفیکیشن، یعنی جو مجوزہ قانون ہے، اس قانون کے تحت بھی یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا. درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ اسپیکر جو ہے وہ روزمرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں یا عوامی فلاح کا کوئی عوام کی بہبود کا کوئی معاملہ ہو، اس کے اوپر تو کمیٹی یا کمیشن تشکیل دے سکتے ہیں، لیکن عدالتی کارروائی کے اندر براہ راست مداخلت کرنے کا اختیار کوئی قانون اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو نہیں دیتا. اب یہ درخواست دائر ہو گئی ہے، معاملہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے جائے گا، اور یقینی طور کے اوپر میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ 9 مئی کے معاملات جو ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چل رہے ہیں. تو لہٰذا کس طریقے سے اسپیکر ایک انکوائری کمیشن بنا سکتے ہیں جو کہ یعنی اس کے اوپر جو ہے اثر انداز ہو سکے. عدالتی امور کے اندر مداخلت کا اختیار اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے پاس نہیں ہے، لیکن اس معاملے کو پروٹیسائز کرنے کی بار بار جو کوشش ہوتی ہے، ایفرٹ ہوتی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کی جاتی ہے. اب ریڈیو پاکستان تو جلا، وہ تو پشاور میں جو ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ تھی وہ تو پوری دنیا نے جلتی ہوئی دیکھی. تو اب اس معاملے کے اوپر جو انکوائری کمیشن تشکیل دینے کے حوالے سے ایک واردات ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کو بڑے اچھے طریقے سے ریڈیو پاکستان کے ہی بیسیکلی اسٹیشن مینیجر نے چیلنج کیا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید یہی ہے کہ جو انتشاری ہیں ان کے مضموم مقاصد جو ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور عدالتی امور کے اندر مداخلت کا اختیار نہیں حاصل اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو. ایک اور بات جی، دوسری خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز علیمہ خانم جو کہ عمران احمد نیازی کی ہمشیرہ ہیں، پچھلی مرتبہ انہوں نے سورت یاسین کا ختم کرانے کا جو ہے ایک اعلان کیا تھا، اور پھر وہ انہوں نے کیا. اسلامک ٹچ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی سیاست کے اندر لے آتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سورت یاسین یا قرآن پاک کو سیاست کے اندر لانا مناسب نہیں ہے، لیکن اس بار پھر پچھلی مرتبہ تو ایسا کوئی موقع فراہم نہیں کیا راولپنڈی پولیس نے. انہوں نے جناب کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جس کے وہ زیادہ طریق سیاست کے لیے اپنے استعمال کر سکتے، لیکن ظاہری بات ہے ان کی ایپیٹائٹ جو ہے وہ نہیں بھری، ان کا پیٹ نہیں بھرا. انہیں کوئی نہ کوئی اس قسم کا ایشو چاہیے تاکہ عوام کے جذبات کو بھڑکا کر مذہب کے اوپر جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکیں. اب مذہب کو سیاست کے اندر استعمال کرنا نہ مناسب ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی مثال پہلے موجود ہے اگر تحریک انصاف کو سائڈ پر کیا جائے تو. کسی اور دوسری جماعت نے یہ حرکت نہیں کی ہوئی. دینی یعنی جو مذہبی جماعتیں بھی ہیں سیاست میں، جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، یا دیگر جماعتیں ہیں، وہ اس قسم کا کام نہیں کرتی، لیکن تحریک انصاف مسلسل یہ کرتی چلی آ رہی ہے. اس مرتبہ کہا گیا جی کہ پورے قرآن پاک کا ختم کرایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ پچھلی مرتبہ سورت یاسین کے سپارے کم پڑ گئے تھے. اب علیمہ خانم سے اسی میڈیا ٹاک کے اندر جب سوال پوچھا گیا کہ محترمہ آپ نے تو 10,000 کارکنان لانے کا ہدف رکھا تھا، تو 10,000 کارکنان نہیں آئے، تو اس کی وضاحت علیمہ خانم نے اس طرح کی کہ 10,000 تو ہم نے کہا تھا کہ کم از کم وہی آ جائیں، یعنی راولپنڈی ڈویژن کی جو عہدیداران ہیں وہی 10,000 بنتے ہیں بقول ان کے تحریک انصاف کے. تو وہ یعنی کارکنان بھی نہیں آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو نہیں ذمہ داری نبھا سکتا، بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو یہ پھر ذمہ داری کسی اور کو دے دیں. یہ بات انہوں نے کس طرح کی، آئیے سنتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں کم سے کم 10,000 لوگ یہاں ہونے چاہیے. پھر وہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے عہدیدار ہی میرے خیال میں پنڈی کی ریجن کے کوئی 10,000 ہی ہیں. تو میں نے کہا وہ آ جائیں. اگر آپ بوجھ نہیں اٹھا سکتے اپنے عہدوں کا، کسی سے والنٹیئر کو پوچھیں کون اٹھا سکتا ہے، کرنا تو پڑے گا.
کھڑے تو ہونا پڑے گا. اچھا علیمہ خانم کا سوال آپ نے سن لیا جی. اب یہ دیکھیں ایک قسم کی دھمکی لگائی ہے انہوں نے کارکنان کو, اور ویسے وہ کہتی ہے میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں تو عمران خان کی بہن ہوں, میں فیملی ہوں. لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب راولپنڈی ڈویژن کے جو عہدیداران ہیں ان کی اب سختی آ چکی ہے. بہرحال جی دوبارہ پھر وہ کہتی ہیں کہ 10,000 تو کم از کم ہونے چاہیے, یعنی نمبر اس سے زیادہ بڑھنا چاہیے. اب یہ بڑھے گا نہیں بڑھے گا, پچھلی مرتبہ تو 1000 بندہ بھی نہیں لا سکی, اور میرا نہیں خیال کہ اب لوگ زیادہ جو ہے وہ علیمہ خانم کی کال کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں گے, کیونکہ وہ دھرنا دلوا دیتی ہیں لمبا, اور وہ لمبے دھرنے سے اب جو ہے نا وہ کارکنان کے غمگین ہو جاتے ہیں. ایک اور خبر جی اسلام آباد سے متعلق ہے. اسلام آباد کا جو H16 سیکٹر ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو نومبر کا لاسٹ ویک تھا, پرائم منسٹر پاکستان وہاں گئے تھے, اور وہاں پر بریفنگ دی گئی تھی چیئرمین CDA کی جانب سے. ان کو کہا گیا تھا جی کہ یہ H16 کے اندر جناح میڈیکل کمپلیکس ہے, اور ساتھ انہوں نے بتایا تھا کہ دانش یونیورسٹی بھی بنائی جائے گی. محمد علی رنداوا صاحب نے کہا تھا کہ یہ 2300 کنال اراضی کے اوپر, یہ دونوں منصوبوں کے اوپر تیزی سے برق رفتاری سے کام ہوگا. اب وہ برق رفتاری سے کام تو کرنا تھا, لیکن ایک انکشاف ہوا ہے, اور یہ اب جو منصوبے H16 کے اندر جن کے اوپر کام شروع کر دیا تھا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے, وہ جو کام ہے وہ روک دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ H16 جو ہے وہ ایک یعنی تعلیمی اداروں کے لیے ایک سیکٹر جو ہے مختص کیا گیا ہے, اور یہ سیکٹر مختص تو کیا گیا ہے, لیکن اس کا جو ایوارڈ ہوا ہے وہ 2008 کے اندر ہوا ہے. اب نہ CDA نے پرائم منسٹر کو بریفنگ دینے سے پہلے ایوارڈ پڑھا, اور نہ ہی جو بیوروکریسی تھی اس نے اس کی زحمت کی کہ وہ جناب پرائم منسٹر پاکستان کے سامنے جا رہے ہیں تو کچھ تیاری کر لیں. اب جو ایوارڈ ہے وہ لینڈ شیئرنگ پالیسی کے تحت ہے. اب لینڈ شیئرنگ پالیسی یہی ہے کہ جناب آپ 4 کنال کے عوض ایک ڈیولپ پلاٹ جو ہے وہ متاثرین کو دیتے ہیں. H16 کی ایوارڈ ہوا ہے, لیکن کوئی معاوضہ ادا نہیں کیا ہوا CDA نے تاحال. اب معاوضہ آپ نے دیا نہیں ہے, اور آپ نے پرائم منسٹر سے منصوبوں کے افتتاح کا اعلان کروا دیا, پرائم منسٹر تک کو بلا دیا. یعنی کتنی امبیرسنگ سچویشن ہوگی کہ اب جب پرائم منسٹر کے علم میں یہ بات آئی ہے, ان کو ان کے ساتھ کے جو کام لوگ ان کے ساتھ کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ ڈیلی روٹین کے اندر, ان لوگوں نے آگاہ کیا ہے جی کہ ان منصوبوں کو جو پرائم منسٹر کے انیشیٹوز ہیں ان کو یہاں سے جناب منتقل کیا جائے. اب انہوں نے ایک اور جگہ جو کہ CDA کی اپنی ملکیت ہے اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا ہے, اور ان جگہ کے اوپر جو ہے اب یہ تمام کے تمام جو کام ہوا, جو پیسہ ضائع ہوا وہ تو ضائع ہوا, لیکن اب ان کو وہاں پر شفٹ کیا جا رہا ہے. اب H16 کے اندر یہ نہ دانش یونیورسٹی بن رہی ہے, نہ جناح میڈیکل کمپلیکس بنے گا. یعنی CDA کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی کچھ ملی بھگت کے ذریعے انہوں نے ایک واردات ڈالی تھی جس میں سے 2.5 سے 3 ارب روپیہ جو اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈال لیا تھا, اور متاثرین کو جو کہ 4 کنال کے عوض ایک پلاٹ دینے والی بات ہے, وہ تو یعنی انسٹیٹیوٹس کے لیے سیکٹر بنا ہے تو وہ تو یعنی پلاٹ تو ہیں بھی نہیں. اب پلاٹ ہے نہیں, اور رقم جو ادا کی گئی تھی وہ یعنی CDA کے عملے نے اپنی جیب میں ڈال لیے تھے, تو متاثرین کو تو 1 روپیہ نہیں دیا گیا. تو پھر کس طریقے سے اس سیکٹر کی زمین کے اوپر اپنا کلیم جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکتی ہے CDA؟ مطلب چیئرمین CDA کو سوچنا چاہیے. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں مجھے اپنی ٹیم کے اوپر اعتماد ہے, تو میرے خیال سے محسن نقوی صاحب کا اعتماد تو توڑ دیا آج. محسن نقوی صاحب کو پوچھنا چاہیے CDA انتظامیہ سے کہ جناب یہ کیا کیا آپ نے پرائم منسٹر کو لا کے امبیرس کرا دیا اس H16 کے اندر لا کر, اور اپنے منصوبے اناؤنس کر دیے ہیں, اور یہ آپ نے ایوارڈ تک پڑھنے کی زحمت نہیں کی کہ یہ لینڈ شیئرنگ پالیسی کا ایوارڈ ہے. اچھا 8 لاکھ روپے فی کنال جو ہے وہ 2008 کے اندر رقم مختص کی گئی تھی کہ یہ ریٹ ہے جناب زمین کا. اگر دیکھا جائے, اگر 2008 کا نیا ریٹ نہ لگایا جائے, 2008 کا ہی ریٹ لگا لیا جائے, اور ایک جو چارجز ہوتے ہیں کہ جو تاخیر پہ اگر آپ پیمنٹ لیٹ کرتے ہیں تو اس کے کچھ چارجز پڑتے ہیں, اگر اس حساب سے کیا جائے تو 28 لاکھ روپیہ فی کنال بنتا ہے. کیا CDA کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ یہ 25, 30, 40 ارب روپے جو ہے وہ متاثرین کو پے کر سکے کیش کی صورت میں؟ نہ آپ کے پاس پیسے ہیں, اور نہ ہی آپ جو ہے یہ پیسہ دیں گے, لیکن آپ نے جناب پرائم منسٹر کو امبیرس کرا دیا ہے. تو یہ کام جناب ہوتے ہیں جو ہماری افسر شاہی ہے وہ ایسے کام کرتی ہے, ہر چیز کو جو ہے وہ لائٹلی لیتی ہے, کوئی پڑھنے کی زحمت نہیں کرتا. اور میں حیران ہوں
ہمارے جو اسلام آباد کے ریپریزنٹیٹیوس ہیں، یعنی انٹیریئر منسٹری کے اندر میٹنگز ہو رہی ہیں، طلال چودھری صاحب اس میٹنگز کو ہیڈ کرتے ہیں، اس طرح جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں خرم نواز صاحب، ان کا اپنا تعلق جو ہے وہ اسلام آباد سے ہے، لیکن انہوں نے بھی اس ایوارڈ کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی اور بیٹھ کے جناب یہ عجیب عجیب فیصلے کرتے ہیں. میں تو مطلب پریشان ہو گیا ہوں. اور دوسری بات میں متاثرین سے بھی یہ کرنا چاہوں گا، متاثرین بالکل یقینی طور پر جو بلٹ اپ پراپرٹی کے لیے متاثرین ہیں، ان کی بات بھی یہ ہے، اگر وہ اپنے صفوں کے اندر موجود کالی بھیڑوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. آج جی میرے پاس تقریباً بتایا گیا مجھے کہ تقریباً 200 کے قریب جو متاثرین ہیں، جو ان کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز کے، وہ میرے گھر آ رہے ہیں. وہ اپنا مسئلہ جو ہے وہ بیان کریں گے. جی ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ایک چیز جو کہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں کے اندر اگر ہم بات کریں تو بہت سے لوگوں نے اپنے شناختی کارڈ جو ہیں وہ منتقل کیے ہیں. اپنا جو ایڈریس ہے وہ اپنے مقامی علاقے سے چینج کر کے تو یہاں پر C16 میں یا دیگر جگہوں کے اوپر جو ہے وہ یعنی ان کو تبدیل کیا اپنا پتہ. یعنی آپ نے اپنا پتہ تو تبدیل کر لیا ہے، لیکن یہ ڈیجیٹل دور ہے. یہ بات تو چھپے گی نہیں کہ آپ نے کب اپنا جو ہے وہ ایڈریس چینج کیا ہے. 2007 یا 2008 کے وقت جو لوگ ان پتوں کے اوپر یعنی ان بلڈ اپ پراپرٹی کا جن کا کلیم بن سکتا ہے وہ 2008 کے ہی لوگ ہیں جب یہ ایوارڈ ہوا. اچھا 2007 یا 2008 کے اندر جب ایوارڈ ہوا تو یہ جو بھی سیکٹر ہیں جس کی بھی ایوارڈ ہے، ان کی اگر بچے آگے سے جوان ہوئے ہیں تو پھر ان کو ہی یہ رائٹ مل سکتا ہے. اگر کسی نے بعد میں آ کر بلٹ اپ پراپرٹی کے غرض سے یا اس پلاٹ کی غرض سے اگر کسی نے اپنا ایڈریس چینج کیا ہے تو ان کو مقامی متاثرین کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. یہ بیسکلی ہر گاؤں کی یا ہر اس علاقے کی جہاں پر بلٹ اپ پراپرٹی ہے ایک یعنی آنیسٹ لوگوں کی کمیٹی بنے جو کہ یہ جو پراپرٹی مافیا کے لوگ ہیں ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو اپنی لسٹوں سے نکالیں اور ان کو لسٹوں سے نکال کر جو حقیقی جن کے وہاں پر جگہ ہے، موجود ہے، مکانیت ہے، جو 2008 سے پہلے کے وہاں پر رہ رہے ہیں اور آج بھی وہاں پر رہ رہے ہیں، ان لوگوں کی لسٹ اگر مرتب کر کے چیف کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کے ساتھ بیٹھ جائیں تو میرے خیال سے یہ معاملہ جلد حل ہو سکتا ہے. اور اس حوالے سے نیک نیتی کی ضرورت ہے جی. اس حوالے سے اگر کوئی گڈ فیتھ کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ اور بالکل یعنی انصاف کے تقاضوں کے مطابق اگر بیٹھے گا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، یہ ایشو ریزالو ہو سکتا ہے. اس میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ اہم بات ہے، یہ بلٹ اپ پراپرٹی ہے کیا جی؟ یہ بلٹ اپ پراپرٹی یہ تھی کہ جب اسلام آباد تھا تو یہاں پر کچھ ایسے لینڈ ہولڈرز تھے جن کی زیادہ اراضی تھی اور ان کے مظاہرے جو ہیں وہ مختلف ڈھوکوں کے اندر ان کی مکانیت موجود تھی. جب CDA ان سے یہ جگہ لیتی تھی، ان کی زمین خریدتی تھی، تو وہ جو مکانیت جو کہ ان کا مظاہرہ تھا، جو رہ رہا تھا، اس کو بھی بلٹ اپ پراپرٹی کیونکہ وہاں پر رہ رہا تھا، اس کی ایک زندگی گزر رہی تھی، وہ اپنا ذریعہ معاش جو ہے وہ کما رہا تھا، تو ان لوگوں کے لیے یہ CDA نے بلٹ اپ پراپرٹی کا کے اگینسٹ جو ہے وہ کمپنسیشن دینے کا ایک جو ہے وہ سسٹم متعارف کرایا اور اسی کے تحت آج تک اسلام آباد کے اندر جو پیمنٹس ہو رہی ہیں. لیکن ماضی کے اندر بھی بہت زیادہ اس کا مس یوز کیا اور CDA کا عملہ ساتھ ملا. CDA کے عملے نے مل کر جعلی مکان جو ہے وہ سروس کے اندر ظاہر کر کے پیسے اپنے جیب میں بھی ڈالے اور پراپرٹی مافیا کو بھی جو ہے انہوں نے نوازا اور اس میں مقامی لوگوں کی ان کے ساتھ جو ہے وہ کہتے تعاون جو ہے وہ ان کو حاصل تھا. تو اپنے ساتھ برا خود مقامی لوگ بھی کر رہے ہیں. اب اس بات کو دیکھیں، آج میں لوگوں کے سامنے یہی بات کروں گا کہ آپ کا آنا سر آنکھوں کے اوپر، جو جینون لوگ ہیں جی آپ ان لوگوں کی فہرست بنائیں اور بنا کر پھر اگر بیٹھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ جو موجودہ انتظامیہ ہے CDA کی یا محسن نقوی صاحب بالخصوص اور طلال چودھری صاحب وہ کسی قسم کی آپ کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ ہونے دیں گے. جو جائز لوگ ہیں جن کی بنتی ہے کمپنسیشن، وہ کمپنسیشن جو ہے انشاءاللہ ان کو ضرور ملے گی. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ
شام کو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.